بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ عقیدہ طحاویہ کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلی نشست میں ہم رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، امام طحاوی کیا فرمائے، اس کا ہم جائزہ لیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ متشابہات کو کیسے اہل سنت دیکھتی ہے، اور جو آیتیں ہیں ایسے یا احادیث شریفہ ہے جو متشابہ ہوتے ہیں عقل کے لیے، ان کو کیسے سمجھنا، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور سلف کا کیا منہج رہا ہے، وہ ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَہِّمِينَ بِأَوْہَامِنَا۔ تو رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو مسئلہ پچھلی بار ہم دیکھے تھے اسی پر بات ہو رہی ہے، اور اس سے متعلق اور بھی کئی مسائل ہیں، صرف رؤیت باری تعالیٰ کی بات نہیں ہو، لیکن یہ ان جنرل اجمالی بات سمجھیے آپ، قاعدہ بتا رہے ہیں اہل سنت کا، کہ ہم بات کیے تھے کہ رؤیت اللہ تعالیٰ کی جائز ہے عقلاً، ٹھیک ہے۔ معتزلہ، خوارج اور شیعہ، یہ جو فرقے ہیں، یہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، کہتے ہیں وہ کہ مستحیل ہے، محال ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، ہاں احاطے کے بغیر اور کیفیت کے بغیر۔ کیفیت نہیں ہے کہ ایسا دیکھنا ہے ویسا، ہم پچھلی بار بات کیے تھے اس کے اوپر۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ویسے ہی جیسے رؤیت باری تعالیٰ میں وہ پھسل گئے معتزلہ، شیعہ، خوارج، کیوں پھسلے؟ کیونکہ وہ اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے کہ اگر دیکھنا ہے تو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہونا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، ایسے قسم کے وہ شبہات میں کیوں پڑے؟ کیونکہ وہ اپنی عقل بہت زیادہ لڑائے یہاں پر۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم یہ آیتیں جو بھی ایسے قسم کی نصوص ہیں، آیتوں کے حدیث ہوں، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہماری خود کی رائے نہیں لاتے، نہ ہم خود کے وہم کی پیروی کرتے ہیں اس میں۔ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، کہ دین میں اگر آپ کو سلامتی چاہتے ہیں، آپ اپنی عقیدے کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ کے دین کی سلامتی چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر خم کر دینا، سر خم کرے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سر خم کرے بغیر آپ کا دین سالم نہیں ہو سکتا، یہ فرما رہے ہیں۔ وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور ایسی چیزوں کا علم جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ جو اس کو جانتا ہے اس کے سپرد کر دینا۔ اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے، ختم، میں ایمان لا لیا، یہ کہنا اور ایمان لا لینا۔ وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَىٰ ظَهْرِ التَّسْلِيمِ، اور اسلام کسی کا ثابت قدم جب تک نہیں ہوتا جب تک وہ تسلیم نہیں کر دیتا۔ سر خم کر دینا، سپرد کر دینا، مجھے نہیں پتا، سمجھ میں نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا، میرا ایمان آ گیا اس کے اوپر، اللہ اس کے رسول کو پتا ہے۔ وَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُذِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِ الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ، کہ جو کوئی بھی غور و فکر کرنے کی کوشش کرا اور وہ چیز کو پانے کی کوشش کرا جس سے اس کی عقل پر حجاب ڈال دیا گیا ہے، یعنی ہماری عقلوں کی ایک حد ہے، اگر ہم کوشش کریں ہماری عقل کی حد کو جو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس پہ غور و فکر کرنا اور تسلیم نہیں کرنا، کوئی بات کو اپنا سر خم نہیں کرنا جو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر حجاب ڈال دیتا ہے توحید
وہ نہیں سمجھ سکتا. خالص توحید سے اللہ تعالیٰ اس کو محجوب کر دیتا ہے، مرحوم کر دیتا ہے اس کو. یعنی اس پر توحید کے جو انکشافات بعد میں تصوف کے ذریعے اس کو حاصل ہو سکتے تھے وہ بند کر دیے جاتے ہیں شروع میں ہی. کیونکہ ہم دیکھے تھے علم الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے. آپ کا علم الیقین ہی ڈلمل ہے تو پھر آپ نیکسٹ لیول پہ جا نہیں سکتے. تو آپ کو پہلے تسلیم کرنا ہے تب آپ آگے بڑھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کو معرفت، صاف معرفت، خالص معرفت سے، صحیح ایمان سے اور خالص توحید سے اللہ تعالیٰ اس کو مرحوم کر دیتا، اس کو ممنوع فرما دیتا. فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، تو وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں تذبذب کی حالت میں ہو جاتا، تردد کی حالت میں، یہاں سے وہاں، کبھی کفر کے عقیدے کبھی ایمان، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، شکوک آنے کی وجہ سے وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے تو اس کو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، کفر تک بھی جا سکتا ہے. وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنكَارِ، کہ وہ کبھی تصدیق کرتا، کبھی تکذیب کرتا، یعنی جھٹلا دیتا، یہ غلط ہے بول دیتا کیونکہ وہ عقل لڑا رہا ہے. والإقرار والإنکار، کبھی اقرار کرتا کہ ہاں یہ سمجھ میں آیا، والانکار کبھی نہیں، منکر بن جاتا. کبھی موسوسا تائہا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مکذبا، کہ وہ بھٹکا ہوا بن جاتا، یہاں سے وہاں بھٹک رہا، نہ وہ مومن بنا، مصدق بنا، تصدیق کرنے والا بنا، نہ وہ کافر بنا، وہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے. مولخ ہے، عجیب قسم کی حالت ہے، نہ وہ صریحتاً انکار کر رہا، نہ صریحتاً وہ تصدیق کر رہا، دونوں بھی نہیں کر رہا. وَلَا يَحْسِحُ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ الدَّارِ الْإِسْلَامِ لمن اعتبرها بوہم او تأولها بفہم. اور ایمان رؤیت جو اہل دار اسلام یعنی جنت والے جو دیکھنے والے اللہ تعالیٰ دیدار کرنے والے ہیں، اس کا ایمان جب تک صحیح نہیں ہوتا، ویلڈ نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اس کا ایمان نہیں ہوتا جو کوئی بھی اس کو اپنے وہم سے اور اپنی فہم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے. یعنی آپ کو رؤیت کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس مسئلے میں آپ کو اپنا فہم اور اپنا وہم داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تسلیم کر لیجیے اور ختم کریے بات. اذا کان ذلك تأویل الرؤیت وتأویل کل معنی یضاف الی الربوبیہ. اور یہ بات صرف رؤیت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر ہر وہ ایسے عقیدے کی، ایسے معنی کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہم کو سلف سے منقول ہے اور آیت مبارکہ کی سے جو سلف نے استنباط کیا ہے، ایسے چیزوں کی تعویل نہیں کرنا ہے الا بترک التأویل ولزوم تسلیم، کہ ایمان جب تک صحیح نہیں ہو سکتا آپ کا، صرف رؤیت نہیں اور بھی جو متشابہات ہیں اس میں جب تک آپ کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ لازم نہ کرنے اپنے آپ پر تسلیم لازم کر لینا ہے کہ بس یہ حق ہے، میں مان لیا. وعلیہ دین المسلمین ودین الانبیاء، اور اسی پر انبیاء کا عقیدہ رہا ہے، ان کا دین یہی رہا ہے، اور رسولوں کا بھی دین یہی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر روک دیں گے، اگلی بار تھوڑا اور باقی حصہ ہے وہ پڑھیں گے. تو رؤیت کے بارے میں تو ہم گفتگو کر لیے. اب کچھ متشابہات آتے ہیں جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، تو ہم پہلے اہل سنت کا موقف کیا ہے، سمجھتے کیسے ہیں اس کو، وہ دیکھیں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ سب غور و فکر کرنے کی. کبھی کبھار غور و فکر کرتے ہیں اہل سنت، کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم ابھی پڑھے کہ نہیں کرنا ہے غور و فکر. تو ہمارے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں. ہاں، تدبر ہم جب کرتے ہیں کچھ اصول کے تحت کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کرتے. معتزلہ جو ہے عقل کو سمجھ میں نہیں آیا، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، انکار، آیتوں کا انکار. ٹھیک ہے، آیتوں کا، حدیث کا انکار. اہل سنت، ہم بولے اہل سنت کیوں ہے، کیونکہ ہم قرآن اور سنت کو لے کے چلتے ہیں. نہیں، دیکھیے، جو انکار کیا آیتوں کا، ضروریات دین میں سے انکار کرنا. ہم بات کرے تھے دین کے ضروریات کا جو انکار کیا وہ کافر. تو کچھ ایسے آیتیں ہوتے جو عوام کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو کیا وہ عوام کو آپ کافر کہہ دیں گے اگر وہ انکار کیے؟ تو نہیں کہہ سکتے آپ. ٹھیک ہے، ہاں، تو لیکن آپ کہیں گے بھائی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ پڑھیے، پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے.
ٹھیک ہے. تو ویسے ہی وہ بھی انکار جو کرتے ہیں وہ عقل کی بنا پہ کرنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں بدعت والے. ہاں وہ ہم نہیں کرتے. ہاں کچھ علماء کہے ہیں پرانے، لیکن اہل سنت کا جو معتمد قول ہے وہ ہم ایسے کسی کی تکفیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ خوارج کا شیوا ہے، ہمارا شیوا نہیں ہے. تو جیسے مثال کے طور پر رویت کا تو بات ہو گئی. اب ہم اس سے پہلے میں ایسے ہی سرسری عرض کیا تھا لیکن تھوڑا آج تفصیلاً کر دیں گے. ید اللہ فار ایگزامپل، متشابہات کی بات ہو رہی کہ متشابہات میں سر خم کر دینا فرمایا ہم کہ یہ ہے آیت ہے میں ایمان لا گیا. اور جیسے احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا قدم، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی آتا ہے ساق. ٹھیک ہے، ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساق مطلب، اب وہ کچھ علماء اردو میں اس کو پنڈلی کرے ہیں لیکن انگریزی کے علماء دیکھیں تو اس کو شن کرتے ہیں. شن یعنی جو ہڈی رہتی گھٹنے اور قدم کے بیچ کی جو ہڈی ہے، پنڈلی کی ہڈی. تو کچھ علماء اردو میں اس کو پنڈلی کر دیے، کچھ کہے کہ وہ ہڈی جو پنڈلی کی ہے وہ ہڈی. ٹھیک ہے، تو قرآن میں جب یوم یکشفان ساق، جب ساق ظاہر ہونے والا ہے، کیا مطلب ساق. اور ویسے ہی استوا آیا ہے لفظ قرآن میں، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بیٹھتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو مطلب کیا ہے نزول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا نازل ہوتی ہے نعوذ باللہ، کیا یہ مطلب ہے حدیث کا. تو یہ ایسے چیزیں آپ کو ملتے ہیں. یہ سب ہم کہے تھے کہ قرآن میں یا احادیث میں دو قسم کے نصوص ہیں. ایک محکم ہے، کم سے کم قرآن میں تو صحیح، تو ہم اس کو حدیث پر بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. محکمات، متشابہات. محکمات جو کلیئر ہے، کوئی کسی کو اس کا جو مطلب ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کلیئر کٹ بات، کوئی شک نہیں ہے. متشابہ ایسی چیز ہے، ایسے آیتیں ہیں، ایسے احادیث ہیں جن کے ظاہری معنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا عقل حیران ہو جاتی، یہ کیسے ہو سکتا. یہ اس کو آپ ایمبیگیوس بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، ایمبیگیوس. ٹھیک ہے، انکلیئر ورڈ ہے جس پر اختلاف ہو سکتا ہے، معنی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، علماء کے درمیان اختلاف. تو یہ اس کا ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران. کچھ حضرات یہ بھی اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ محکمات متشابہات یہ فرق کیوں کر رہے ہیں، آپ کہاں سے کر رہے ہیں. اس کا بھی ہمارے پاس ہے سورہ آل عمران میں 7ویں آیت لے لی. ٹھیک ہے، 7ویں آیت ہم دیکھے تھے وہ پڑھ لی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متشابہات ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے والے بھٹکے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ سمجھ میں آ گیا. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو کہیں گے ید اللہ، یعنی اگر ید کا کریں آپ ترجمہ کیا ہوتا ہے، لغوی ترجمہ ہاتھ ہوتا، تو کیا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے؟ ابھی ہم پڑھیں، ہم تحاوی فرمائے خاموش تسلیم کر لو، تو کیا ہم تسلیم کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں کیوں نہیں، متشابہ ہے، یہ ٹکر کھا رہا ہے محکم سے. محکم کون ہے، کون سی آیت ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے، اور کون سی ہے؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، سورہ شورى میں. یہ دو امپورٹنٹ آیتیں ہیں یاد کرنے کی. یہ آیتیں ہاں ان میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، تو یہ محکم ہے، یہ آپ کا فریم ورک ہے. آج کی زبان میں اگر آپ کو سمجھنا ہے، آپ کا محکم فریم ورک ہے. محکم کے ذریعے متشابہ کو دیکھنا، متشابہ کے ذریعے محکم کو نہیں دیکھنا. ہم کہتے ہیں ید اللہ ٹکرا رہا ہمارے فریم ورک جو کہ محکمات ہے. محکمات یعنی آپ سمجھیے آپ کے قواعد خمس جو پڑھے وہ بھی محکمات ہی ہیں، آیتوں سے ہی استنباط کیا گیا. تو یہ اب کیسے سمجھنا، تو اس میں دو مذہب ہیں. ہم اس سے پہلے سرسری بات کر رہے تھے، آپ بھی ڈاؤٹ پوچھے تھے، آن لائن پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دو مذہب ہیں یہاں پر. ایک ہے تفویض، ایک مذہب ہے، اور ایک مذہب ہے تعویل کرنا. تفویض کرنا اور تعویل کرنا، کیا مطلب تفویض کرنا اور تعویل کرنا؟ تفویض آسان ہے، کیا کرنا ہے بھائی، یہ آیت کا کیا معنی ہے
میں یہ معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے, معنی ہی ڈائریکٹ کیسا ہے کیا ہے, میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا, وہ کچھ ہے ہی نہیں, بس کچھ بھی نہیں, اللہ اس کے رسول جانتے, ختم, قصہ تمام. ہاں ظاہری معنی نہیں ہو سکتا اس کا, کیونکہ اگر ظاہری معنی ہو سکتا ہے, اگر احتمال ہے, تو پھر قرآن میں تضاد کا احتمال ہے, تو غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ظاہری معنی بالکل نہیں ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ظاہری معنی کی نفی کرنا. پہلا اسٹیپ جو ہے نفی کرنا ظاہر کی, ظاہری معنی کی نفی کریے. سیکنڈ اسٹیپ ہے اللہ کے سپرد, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے, مجھے نہیں پتا, ختم ہو گیا قصہ تمام. یہ ہے تفویض کا مذہب. یہ اکثر سلف کا رہا ہے. سلف اور خلف میں فرق کیا مطلب ہے؟ سلف اور ہاں سلف صالحین, ہمارے سلفی حضرات بڑا دعویٰ کرتے ہیں سلف صالحین کے متبع ہونے کا. تو سلف کون ہے, خلف کون ہے؟ سلف یعنی عموماً اس کے الگ الگ تعریفات ہیں علماء کے پاس, لیکن موٹی موٹی الفاظ میں پہلے 3 جنریشن, پہلے 3 پیڑھی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, صحابہ, تابعین, اتباع التابعین, یہ لے سکتے آپ. کچھ علماء بولتے ہیں 400 ہجری تک کے جو علماء تھے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی لے سکتے. باقی کے جو ہیں بعد والے یہ خلف ہے. تو یہاں پر بھی علماء ہیں, یہاں پر بھی علماء ہیں. تو اکثر سلف کے علماء کا یہ مذہب رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ ان کو ڈاؤٹس تھے نہیں. ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ مذہب کی ضرورت کیوں پڑی, ہم آگے بات کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ. آج مشکل ہے کیونکہ تصوف تو بعد میں 400 ہجری کے بعد شروع ہوا. تو نہیں, تصوف تو تھا پہلے سے, لیکن یہ لوگ جو ہاں آج جیسا اب حضرت غوث پاک سرکار شروع کرے ایکچولی آفیشلی مرید بننا, وہ طریقت جو کیا جو طریقہ اصطلاح ہے, طریقہ بنانا, وہ بعد میں ایجاد ہوا. اس کے بھی ضرورت ہے, اس کی وجہ سے شروع کیا گیا. پھر اصول حدیث کہاں سے ہوا؟ سرکار فرمایا تھا یہ حدیث ضعیف ایسا ہوتی, صحیح ایسا ہوتی, موضوع ایسا ہوتی, کچھ نہیں. علماء کوشش کیے کیونکہ ضرورت پڑی اس. تو سلف اور خلف, ٹھیک ہے, سلف کا یہ تفویض رہا. ٹھیک ہے, بالکل معنی سپڑ کر دینا, ظاہری معنی کی نفی کر کے. اچھا اس کو سپرد کرنا, معنی اللہ تعالیٰ کا سپرد کر دینا. ٹھیک ہے, نفی, ظاہر کی نفی کرنا. یہاں پہ کیا کرتے تعویل میں؟ کچھ سلف ہیں جو یہ بھی کرے, مائنورٹی ہے. ٹھیک ہے, مائنورٹی. حضرت ابن عباس فار ایگزامپل رضی اللہ عنہ, صحابی ہے, کوئی تابعی بھی نہیں, صحابی ہے. ٹھیک ہے, وہ تعویل کیے, اور اکثر خلف تعویل کیے, تفویض سے پرہیز کرے. کیوں کرے میں کر تعویل میں کیا کریں گے آپ ظاہر کی نفی کریں گے, سیم. ٹھیک ہے, ظاہری معنی کی نفی, کیونکہ وہ محکم سے ٹکرا رہا, نفی کر دیے. سیکنڈ سٹیپ, اس کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں, وہ جو ظاہری معنی ہے اس کو بازو کر دیے, اور یہ لفظ کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں, وہ معنوں کو دیکھیے, لسٹ بنائیے. ٹھیک ہے, لسٹ بنائیے پورے معانی کی لسٹ جو ظاہری معنی کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے, سیاق و سباق کے حساب سے. جیسے مثال کے طور پر ید, اب میں بولا خالی ید کا مطلب کیا ہے, آپ کے ذہن میں کیا آتا؟ ہاتھ. اچھا, ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھا بھائی, ہاتھ کیا مطلب ہے ہاتھ کا؟ آپ کے ذہن میں یہی آیا. ٹھیک ہے, لیکن میرے ذہن میں کچھ اور تھا, میں چیٹنگ کر آپ کے ساتھ. جو ذہن میں پہلے آتا, بغیر کانٹیکسٹ کے بات کر رہا میں, آپ بغیر سیاق و سباق کے. اگر سیاق و سباق کے حساب سے آپ دیکھیں لغت میں ہاتھ کا استعمال, اردو میں, میرا بھی بات ہی نہیں کرتا, اردو میں دیکھ لیجیے یا انگلش میں دیکھ لیجیے, ہینڈ, گیو می اے ہینڈ, ذرا ہاتھ بٹاؤ. اب کیا وہاں پر ہاتھ بٹاؤ میں یہ مطلب ہے جو ابھی آپ عرض کیے؟ کیونکہ میں آپ کو بغیر کانٹیکسٹ کے بات کرا, سوال پوچھا میں کہ ہاتھ کا مطلب کیا ہے, تو ذہن میں کیا آتا؟ وہی آتا جو اکثر آنا چاہیے, ہاتھ. لیکن جب آپ کانٹیکسٹ میں بات کرتے تو مطلب بدل جاتا, ایڈیم ہو جاتا, مجازی معنی وہاں پر مراد ہوتی. ہاتھ بڑھاؤ مطلب مدد کرو. ٹھیک ہے, ویسے ہی ایک اور مطلب ہو سکتا,
اب ایک مدد لے لیے، ٹھیک ہے، مدد ظاہری معنی نہیں لے رہے ہیں، نفی کر دی ظاہری معنی کی، ٹھیک ہے، ہم صرف وہ معنی لے رہے ہیں جو ظاہری معنی کے علاوہ ہے، مجازی معنی۔ دوسرا ایک ان کا ہاتھ دکھ رہا میرے کو اس میں، ہاں ان کا انوالومنٹ، ٹھیک ہے، انہوں بھی ہے اس میں، اشتراک بولیے آپ، شرکت، ہاں شرکت سمجھیے آپ، اشتراک شرکت لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، شریک، ہاں تو ایکچوئل جو لغوی معنی تھا وہ نہیں رہ رہا، ٹھیک ہے، مجازی معنی بن جا رہا، لٹرل میننگ نہیں ہے، بالکل، ہاں ان کے ہاتھ میرے سر پہ ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا، ان کا ہاتھ، بڑوں کا ہاتھ میرے سر پر ہے، ہاں تو یہاں پر کیا ہو رہا، یہاں پر آپ بولیں ان کی برکت ہے، ان کی حمایت ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ لے سکتے ہیں آپ، حمایت لے لے گی، ٹھیک ہے، اور یا ان کی دعا بھی لے سکتے ہیں آپ، ان کی حمایت، ہاں تو بزرگوں کے اگر کوئی زندہ ہے تو آپ ان کی حمایت بولیں گے، بزرگوں کے واسطے بھی آپ حمایت، روحانی حمایت بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، دعا یا حمایت، دعا کو الگ کر دیں گے، آپ کی جو مطلب تھی، آپ کی مراد، ٹھیک ہے، دعا ہوگا۔ پھر اور کیا ہو سکتا، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، قانون کے ہاتھ ہیں، ہاں تو گرفت بہت آپ دیکھ سکتے ہیں، گرفت یا پاور، یا پاور لینا زیادہ، ابھی ہمارے حیدرآبادی لکھنی زبان میں ایک محاورہ بھی بنتا، آپ ہم کو ہاتھ دے دیے، مطلب آپ آنے والے تھے اور اپنے والے سے متعلق، ہاں ہاتھ دے دیے، یہ دیکھیں کتنے معنی لکھ رہے ہیں، ہاتھ دے دیے، اس طرح سے نکلتے جاتے، بالکل، تو آپ کو لسٹ بنانا ہے، ایسی لسٹ بنا کے کون سا معنی زیادہ درست نظر آ رہا ہے مجھے آیت کے کانٹیکسٹ میں، اس حساب سے وہ معنی لینا۔ فار ایگزامپل ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بیعت رضوان کے وقت کی آیت ہے، جی ہاں، تو وہ آیت کے سیاق و سباق میں کیا سمجھ میں آ رہا، یہاں پہ دیکھ رہا ہوں میں، اب خیر میں پورا لسٹ نہیں کرنا، خالی سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں، یہاں پہ سمجھانے کے لیے، یہاں سے دیکھے تو مدد، ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد، ید کا مطلب مدد، ہاں بول سکتے، شریک نہیں سمجھ میں آ رہا، حمایت، ہاں اللہ تعالیٰ کی حمایت ان لوگوں کے ساتھ، دعا نہیں، اللہ کی دعا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اقتدار نہیں سمجھ میں آ رہا، تو ہاتھ دینے کا بولے تھے یہاں پہ، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مجھے سمجھ میں آ رہا، ہاں وہ علماء کرتے، ہم نہیں کرتے، علماء کو دیکھنا علماء کیسا کرے، حمایت مجھے زیادہ درست نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو صحابہ تھے، تو میں بولوں گا ٹھیک ہے حمایت لگا دیں۔ تو پھر ایک معنی کی میں یہاں پہ ایک معنی تعین کر رہا ہوں کہ بھائی یہ معنی ہے، تعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں معنی ہی ہو سکتا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا، نہیں، میں بول رہا ہوں یہ معنی مجھے زیادہ صحیح لگ رہا ہے۔ جو ہمارے جو علماء جو اس کی ترجمہ کرے ہیں، قرآن کی آیت کی جو ترجمہ کرے ہیں، تو وہاں پہ اس کا الفاظ کیا لے کے آئے، ہاں تو جو ٹائٹ رہتے ہیں اشعری اور ماتریدی علماء، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا، یہ تفویض کے، فار ایگزامپل ابھی بازو کر دیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف، یہ سمجھ میں آ گیا، تعین کر رہے ہیں ہم، لیکن قطعی طور پر نہیں کر رہے، تعین ہم ظنی طور پر کر رہے ہیں کہ یہ معنی مجھے زیادہ درست لگ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو شکوک پیدا ہو رہے، ہاں تو ہم بولے یہ معنی ہو سکتا ہے، آپ کو اگر آیت سمجھنا ہے تو ایسا سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، اگر عوام الناس سوال کیے، کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا، عوام الناس سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہوتا، ہم بولے نہیں اللہ کو معلوم، مت پڑھو اس میں، تو عوام الناس کو ڈاؤٹس آ رہے ہیں، شکوک آ رہے ہیں کہ بھائی آپ معنی نہیں بتا رہے مجھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ تو یہاں پر تھوڑا سا عوام کو، اگر فتنے کا دور ہے جو آج بھی ہے، جب شروع ہوا تو ابھی سے چلتے آ رہا ہو، عوام کو ہم یہاں پر، شروع میں تھا یہ فائدہ اس کا، لیکن بعد میں علماء کوشش کی، اس لیے شروع کے علماء اس کو بولتے ہیں اسلم طریقہ ہے، اسلم یعنی سب سے سلامتی والا طریقہ، یہ مذہب ہے، اور یہ آیت جو آل عمران کی، یہ بھی یہی مذہب کی ترغیب دیتی ہے، تفویض،
سب سے سلیم سلامتی والا طریقہ یہی ہے، اللہ کو پتا، اس کے رسول کو پتا، خاموش رہو۔ لیکن کیونکہ اگر آپ کو شکوک بہت پیدا ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں ایسا کیسا اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، مجھے عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو علماء یہ طریقہ کار آپ کے لیے رکھے کہ آپ کو یہ معنی سمجھ لیجئے کہ یہ ہو سکتا ہے اور آپ کو تھوڑا اطمینان مل جا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے۔ اگر آپ کہے کہ تعین کر کر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہے قطعی طور پر، تو پھر وہ غلط ہے۔ تعویل کرنا ایسی، یہ تعویل ایسی کرنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ میں ایک معنی وہاں پر تعین کر دیا کہ اب یہی معنی ہے آیت کا، اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے معنی لگا رہے ہیں قرآن میں، اضافہ آپ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا۔ آپ معنی یہ ہو سکتا ہے کہنا، آپ یہ نہیں کہنا کہ یہی معنی ہے، ختم بات۔ ہاں بس بہت احتیاط ہے، کیونکہ آپ معنی کا اضافہ کر دینا پھر قرآن میں، بس بالکل۔ اسی لیے تو جو علماء، کچھ علماء یہ تفویض والے علماء بولتے ہیں آپ تعویل کریں، تھوڑا درست نہیں لگ رہا مجھے۔ یہ کیا سمجھتے ہو؟ وہ سمجھتے کہ آپ قطعی طور پر تعین کر دے رہے، نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم ظنی طور پر کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے۔ عوام سوالات کر رہی، کیا کریں گے عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے، سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ اس کا ترجمہ لفظ میں کیا ہے؟ ہاں، تو علماء، یہ تفویض کے علماء فرماتے اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا، ترجمہ بھی نہیں کرنا اس کا۔ یعنی اگر آپ ترجمہ انگلش میں کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، the ید آف اللہ از آن دیئر ہینڈس، اسی طرح سے بس جو، ہاں بس کیا بولتے علماء یہ تفویض کے؟ تفسیر ہو قراءت ہو، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی قراءت ہے، تلاوت کر دیے، وہی تفسیر ہے اس کی۔ تو بس، تو امام مالک بھی فرماتے، امام مالک کا قول ہے کہ ایک بندہ آ کے استوا کے بارے میں پوچھا، تو امام مالک فرمائے الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، وکیفیتہ غیر معقول، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ عقل نہیں سمجھ سکتی، یعنی کیفیت ہے ہی نہیں اس کی۔ ہم پھر بھی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بلا کیف ہے، اس کے صفات بلا کیف ہے، کوئی کیف ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کو وہ ذریعے کی ضرورت ہے، اس کو وہ وسیلے کی ضرورت ہے، اس کو وہ وسائل کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ ڈائریکٹ کہو کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، بغیر کوئی کیفیت کے۔ کیفیت کی ضرورت ہم کو ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ تو وہ کیفیت ہو غیر معقول، اور فرماتے ہیں الاستواء ثابت، اور یہ ثابت ہے، استوا ہے، قرآن میں ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا وہ ایسا ہے کیسا ہے، یہ بدعت ہے، یعنی اہل بدعت کی بات ہے۔ تو امام مالک تفویض والے تھے۔ سوال کیا تھا؟ تفسیر قرآن میں، درس قرآن میں سیفہ مزید، جی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو رنگ بنائے ہیں، جو آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں، صبغۃ اللہ کی جو آیت ہے نا، اس سے مراد کچھ ذہن میں شکوک تھے، یہ کیسا تخلیق ہوا، یہ کیسا بنایا گیا، تو حضور حضرت اللہ اس کو فرمائیے اس طرح کا سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کیسا کیا اللہ نے، یہ کیسا سوال ہی ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ اپلائی کس کو ہوتا؟ اب میں لکھ رہا ہوں، میں کیسا لکھ رہا ہوں؟ میں پین سے لکھ سکتا ہوں، میں بورڈ سے، یا تو میں یہاں پہ پینٹ سے لکھ سکتا ہوں، میں یا میری انگلی پہ پینٹ لگا کے لکھ سکتا ہوں، میں یا میں مارکر سے لکھتا ہوں۔ ذریعہ میرے کو چاہیے، کیسا لکھے؟ اپلائی مخلوق کو ہوتا، کیسا جو کوشچن ہے نا، کیف نہیں ہوتا، اللہ کے لیے اپلائی نہیں ہوتا وہ بائی ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمائے گا، اس نے 6 دن اور 7 راتوں میں اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ہاں بڑی مشہور آیت ہے۔ جی ہاں، اور اس میں اگر ہم یہ سوچ لیتے بیٹھیں گے 6 دن میں کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا، 6 دن کیسا لگے، 7 راتیں کیسا لگی، تو پھر اب ہمارے عقل کو پھر ہم تسلیم نہیں کریں، بالکل نہیں کریں۔ بس تو بہتر یہ ہے تفویض کرنا۔ تعویل جب کریں گے جب بہت زیادہ آپ شکوک میں مبتلا ہو گئے، تو آپ کو ایک رخصت ہے، سمجھیے یہ رخصت ہے آپ کے لیے، لیکن طریقہ بیسٹ یہی ہے، علماء اسی کی ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تفویض ید اللہ کا جو معنی اگر ترجمہ کوئی کرے، یہ علماء کہتے ہیں اس کا معنی کا ترجمہ کرنا ہی نہیں، عربی میں رہا اس کو عربی میں رکھے قرآن کو،
چینج ہی مت کریے آپ تو متشابہات. تو اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں اللہ کا ید ان سب کے ہاتھوں پر ہے. ہاں متشابہ ہے ختم, ہم جا رہے نہیں اس میں, ہم اس میں غور و خوض ہی نہیں کر رہے, ختم ہو گئی. کیونکہ ترجمہ خود, اب آپ غور و فکر کریں گے, ترجمہ خود تفسیر ہے. کیونکہ عربی زبان سے جب کوئی ترجمہ کر رہا ہے, تفسیر نہیں کہہ رہا ہے وہ, لیکن وہ ترجمہ کر رہا ہے بظاہر, تو وہ اپنی عقل لڑا کر کیا مطلب ہے اس کا وہ کہہ رہا ہے. تو وہ ایک ناحیت سے, ایک زاویے سے وہ تفسیر ہی ہے ترجمہ بھی, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کسی کا ترجمہ پڑھیں تو وہ ان کیا سمجھے وہ آیت سے. اب دوسرے عالم کے پاس جائیے, ترجمہ تھوڑا مختلف ہوتا. کبھی کبھار آج جو لڑائیاں بھی ہو رہے ہیں ترجمے پہ, کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ تفسیر کی ایک ناحیت ہے ترجمہ. یہ علماء کہتے ہیں جب ترجمہ کرے آپ اس کا تو کیا کریں گے آپ, یہ جو معنی میں سے لیے تھے آپ, ہاں اس میں جو معنی تعین کرے تھے وہ معنی کر دیں گے, ٹھیک ہے. ہاں ظنی ہے وہ, قطعی طور پر نہیں ہے, حتمی بات یہاں ختم ہوگی نہیں. اگر ایسا کرے تو پھر آپ کے معنی اضافہ کرے آپ, ٹھیک ہے. تو یہ تفویض ہو گئی, اور یہ تعویل کے دو سکولز ہیں. اب بات یہ جو ہے نا, یہ اکثر حنابلہ کا ہے. اکثر حنابلہ اور ماتریدیہ بھی یہی کہتے ہیں. اکثر ماتریدی علماء بھی بولیں گے کہ تفویض کرنا بہتر ہے. اشاعرہ دیکھتے کہ بھائی تھوڑا لوگوں کو عقل فہم میں تھوڑا پرابلم ہو سکتا, تو اکثر اشعری علماء بعد میں تعویل کا اختیار کر لیے. لیکن اشعری آپ کو یہاں پر بھی ملیں گے, ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. ماتریدی بھی آپ کو یہاں پر ملتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بس یہیں پر ہے. تو اکثر سلف سب سے اسلم سلامتی والا طریقہ اختیار کیے وہ ہے تفویض, اور اکثر خلف تعویل کا استعمال کیے جو ہے زیادہ حکمت والا. یہ زیادہ سلامتی والا ہے, یہ زیادہ حکمت والا ہے. کیونکہ لوگوں کے شبہات اور ان کو فتنے سے دور باہر نکالنا ہے تو آپ کو حکمت سے کام لینا پڑے گا, تو تعویل کا مذہب اختیار کیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو سلف میں کچھ مل جائیں گے ایسے, جیسے کہ حضرت ابن عباس جو تعویل والے ہیں اور رضی اللہ عنہما, اور خلف میں کچھ ایسے ملیں گے بعض والے متاخرین علماء میں جو تفویض والے ہیں. جی ہاں, اکثر صوفیہ حنابلہ رہے. میں بات عرض کر رہا ہوں, اکثر صوفیہ حنابلہ ہی رہتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا عقلیات میں جانا چاہتے نہیں. اکثر صوفیہ وہ کہتے ہیں عبادت کرو رب کی, اور ذوق کے ذریعے اپنے رب کو محسوس کرو. مطلب اتنا عقلیات کو مت رہو, ضرورت نہیں. لیکن کیا کریں گے, ہر کوئی صوفی آپ میں کیا ولی ہیں, اللہ بنا دے ہم کو, آمین. لیکن جب تک کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا نا, جب تک کے لیے ہماری عقل ہے ہمارے پاس, تو عقل کا استعمال کرنا ہوگا, کیا کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک تفویض ہے, ایک تعویل ہے. تو جو بھی متشابہات ہو, قدم آیا احادیث میں, ساق ہو, استوا ہو, نزول ہو, بیسٹ طریقہ ہے تفویض کرنا. مجھے نہیں پتا, تو ہم یہاں پر تفویض یعنی سپرد کرنا, ڈیلیگیٹ بولیں گے آپ تفویض کو. تفویض کا مطلب ہے ڈیلیگیشن, دے دینا, کسی کے سپرد کر دینا. ہاں, آپ اونرشپ آپ کی ہے. تو یہاں پر ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ حنابلہ میں, یہ بات ہم ذکر کریں گے, یہ سب یہ لکھ لیا ایمیٹ دوں میں, یہ کچھ حنابلہ میں پرابلم ہوئی. کیا پرابلم ہوئی, وہ جب دیکھے سلف کو کہ اکثر سلف کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اکثر سلف, تفویض کر رہے ہیں. اکثر سلف تفویض کر رہے ہیں, تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ ایک ہوتا معنی اور ایک ہوتا کیفیت. ایک ہوتا معنی یعنی اس کی میننگ, اور ایک ہوتا اس کی کیفیت یعنی ہاؤ, کیسا ہے وہ, اس کا حال سمجھے آپ. ہاں کیفیت, اردو میں کیفیت ہی بولیں گے. تو معنی اور کیفیت, تو ہم کیا کہیں, تفویض کس کی کرنا ہے, سپرد. کس کا کرنا ہے آپ سپرد, معنی کا کر رہے ہیں, کیفیت کا کر رہے ہیں. یہاں پر ہم جو پڑھے ابھی معنی کا کریں, سپرد کس کا کر رہے ہیں, معنی کا سپرد کر رہے ہیں.
ہم کیفیت کی سپردگی نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کیفیت کی سپردگی کر رہے ہیں اور معنی بول رہے ہیں نہیں معنی تو ہے بھائی لیکن کیفیت نہیں معلوم، کیا مطلب ہوتا اس کا؟ اگزامپل حیت کو لے لی. اگر آپ یہ قسم کا کام کریں کہ معنی پتا ہے مجھے کیفیت نہیں پتا، متشابہ ہے کیفیت، اس کا مطلب یہ ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے بھائی لیکن اس کے شان کے مطابق ہے، ہم کو پتا نہیں کیسا ہے. آپ بندے کے سامنے ظاہر کی نفی نہیں کریں. آپ کہے ہاں ظاہر کی نفی کرنا، آپ کہے نہیں کیونکہ ظاہر معنی بھی ہو سکتا ہے، بول رہے ہیں نہیں ظاہر معنی بھی ہو سکتا صاحب. ید کا مطلب تو لغت میں معلوم ہے ہاتھ. ہاں وہی محکمات ٹکنا شروع ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کچھ حنابلہ کیونکہ وہ پھنس گئے، وہ سمجھے تفویض سلف کیا کرے، وہ سمجھے سلف تفویض کرے کیفیت کی سمجھے کچھ حنابلہ، اور وہ اس چکر میں آ گئے اور وہ کہے نہیں معنی کی تفویض نہیں کرتے صاحب. تفویض تو معنی پتا ہے ہم کو. ید کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ ہے، اس بات کر دیا ہاتھ کا. پھر بولتے نہیں سلف جو تفویض کرے تھے کہ اللہ کو معلوم اس کے رسول کو معلوم وہ کیسا تھا. یہ باریک بات ہے. ابھی بھی کچھ لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ماتریدی اشعری کہتے ہیں لیکن وہ یہ غلطی کرتے. ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس ایسا. ہاں یہ خطرناک باریک بات ہے جو لوگوں کے ابھی بھی کیونکہ صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کیفیت اللہ. آپ پوچھیے جا کے یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کیا؟ قرآن میں اللہ ہے نا. لوگ کہتے کیا کہتے وہی کہتے ہاتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق. اب ایک جو عام آدمی ہے اس کے ذہن میں کیا آتا بولیے آپ کیا ہے؟ ہاں بس وہ کیسا ہے مجھے نہیں پتا ہے، یعنی وہ زمان سے اور مکان سے محدود ہے، میٹر ہے وہ، ٹھیک ہے. مادہ ہے کچھ. مادہ کیسا ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ مادہ کیسا ہو سکتا؟ مادہ تو مخلوق کی صفت ہے، میٹر ہونا، سالڈ لکوڈ گیس. تو ہاتھ جب آتا ذہن میں تو سالڈ آتا، تو سالڈ کیسا ہو سکتا؟ تو ہم کہیں گے نہیں یہ غلطی ہو گئی بہت بڑی آپ سے. معنی کی تفویض کرنا ہے، کیفیت کی تفویض کیوں؟ کیفیت اپلائی نہیں ہوتی. ہاں ید اللہ پہ بھی ہوتی، استوا پہ بھی ہوتی، نزول پہ بھی ہوتی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. ہاں حدیث میں ہے نا، ہم سن لیتے ہیں چھوٹے رہنے سے. حدیث میں ہے نازل ہوتا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں. شب قدر کے لیے بھی ہے وہ، ہر تہجد کے وقت کے لیے بھی ہے وہ. جی ہاں کیا مطلب؟ کبھی سوچے اس میں؟ خیر سوچنا نہیں سوچا تو بہت اچھی بات ہے، اچھا ہے. آپ زیادہ فوکس آپ کا تصوف پہ تھا. ہاں وہی نہیں وہی ہے. اب آپ دیکھیے لڑائی جو ہوتی، جو میں ختم کر دیتا ہوں، جو حنابلہ غلطی کرے وہی حنابلہ کے آج شاخ ہیں سلفی حضرات، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں بھائی کیفیت اپلائی ہی نہیں ہوتی، کیفیت ہوتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیفیت ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کیفیت کی. ہم شروع میں بولتے ہیں رؤیا میں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں بغیر کیفیت کے، بغیر بجا لکھ رہے ہیں صحابی بغیر کیف کے، بغیر کیفیت کے. کیا مطلب؟ کیفیت ڈز ناٹ اپلائی ٹو اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہے کیسا ہے ویسا ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، نہ وہ اپلائی ہوتا اللہ کو. میں بولا زید کہاں ہے، آپ بولیں گے جگہ ہے نا. اگر میں بولا ہاں تو یہ اپلائی ہوتا نا زید کو سوال نہیں. اب زید کو بولوں، زید کو اپلائی ہوتا سوال یہ زید کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، سوال صحیح ہے نا. زید کب ہے، یہ کیا معنی ہوا؟ زید کب ہے کیسا ہو سکتا؟ اپلائی زید تو نہیں ہوتا کب، کیونکہ کب کس کو ہوتا؟ واقعات کے لیے واسطے ہے. زید جیسی ہاں کب زمانے کے اعتبار سے ہے، کسی چیز کے آپ نہیں بول سکتے کہ یہ کب ہے، ٹھیک ہے. واقعات کے واسطے ہوتا تو یہ اپلائی نہیں ہوتا زید کو. کب کا جو سوال ہے کب زید کب ہے، یہ اپلائی نہیں ہوتا زید کو. آپ بولیں گے بھائی کیا بیکار سوال کر رہے ہیں؟ بالکل ویسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہم بولیں گے آپ کا سوال بکواس ہے. ٹھیک ہے بات کلیئر ہو گئی. تو معنی اور کیفیت میں فرق کرنا ضروری ہے. تفویض
معنی کی ہو رہی ہے، کیفیت کی تفویض نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کیفیت اپلائی ہوتا ہی نہیں، تفویض معنی کی ہو رہی. ٹھیک ہے، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کچھ عرض کرنے والا تھا معنی اور کیفیت چل رہا تھا. میں کچھ بول رہا تھا. تو آج جو سلفی حضرات ہیں وہ یہ چکر کھاتے اور معنی کا اثبات کرتے ہو، معنی ہے بولتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے بولتے، اور پھر بولتے کیفیت نہیں پتا ہے، وہ کیسا ہے ہم کو نہیں پتا، اور وہ سب ان کے مسائل ہیں، اس میں ضرورت نہیں جانے کی. ہاں یاد آ گیا. تو ہم کہیں گے کہ آج کے سلفی حضرات ہیں، وہابی حضرات، وہ حنابلہ کی جو شاخ ہے، بھٹکی ہوئی شاخ حنابلہ کی، ہم بات کریں گے آگے کیا کون ہے وہ شاخ کے ہیں وہ، اس لیے ہم کہیں گے وہ مشبہ، مجسم نہیں تو نہیں، مشبہ تو ہیں وہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ عمدن نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اہل البدع ہے. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے ان سے. تو ہاں نزول کی بات عرض کر رہا تھا میں. تو اب یہ یہاں پر لڑائی ہوتی نہیں کرنا چاہیے ویسے تصوف کے اعتبار سے، کیونکہ اب عقیدہ معلوم ہو گیا تو سامنے والا آخر تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا تھا، چھوڑ دیں اس کے حال پہ، بھائی تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے، دعا کر لینا. لیکن لڑائی ہوتی، اشاعرہ ماتریدیہ لڑتے سلفیہ سے، سلفیہ ہم کو بولتے بھائی آپ تعین کر رہے ہیں قطعی طور پر، وہی سمجھتے ہو آپ غلط کر رہے ہیں بالکل. اور ہم یہ نفی جو کریں نا یہاں پہ، اگر ہم تفویض بھی کریں، اگر ہم آپ بات یہاں باریک ہے، اگر ہم تفویض بھی کریں ظاہر کی، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ نفی کر دیے قرآن کی. ہم پر الزام لگتا ہے، ہم تفویض بھی کریں تو الزام لگتا ہے ہم پہ کہ آپ تفویض کر رہے ہیں. ہاں تعویل تو بہت دور کی بات ہے، ہم صرف تفویض بھی کریں تو وہ کہتے ہیں آپ تو انکار کر دیے قرآن کی آیتوں کا، آپ تو معطلہ، تعطیل یعنی انکار کرنے والے، معتزلہ، کیونکہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کریں، ہم بات کریں گے بعد میں. تو آپ نفی کر دی قرآن کی، آپ تو قرآن کا انکار کرنے والے، ایسا ہم پر الزامات لگتے ہیں سلفی حضرات کی طرف سے. اشاعرہ ماتریدیہ، اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مشبہ ہے، آپ مجسم بن گئے، آپ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پیر ہے بول دیے. ٹھیک ہے، تو یہ نزول کی جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا. ٹھیک ہے، کیسا ہوتا ہم کو نہیں پتا. ہم کہتے ہیں نازل جو ہونا کا مطلب ہے ظاہر، وہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہیں تھا پھر کہیں اور ہوا، پھر کہیں تھا پھر کہیں اور ہو گیا، زمان سے مکان سے اللہ تعالیٰ محدود ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں. ہم کہتے ہیں تفویض کری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو معلوم بہتر، اس کے رسول کو معلوم، لیکن ظاہری معنی تو نہیں ہے، جیسا ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں. اسی زمان میں مستعری بھی کر دی وہ تو کرتے ہیں. کتاب میں جو ہے سو نعوذ باللہ غوث پاک کا ایک واقعہ جو ہے سو گھڑ دیے وہ دستگیری کا جو معنی ہے غوث پاک کا، ہاں اس میں وہ لوگ کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، غوث پاک پوچھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو نے اس ساری کائنات کو کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ غوث پاک کو سیر لیے لے گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان. تو نعوذ باللہ پھر اتنا نہیں تو کیا ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 سیر فرمایا، ایسا لکھا ہوا ہے؟ تو پھر تو مشبہ. نعوذ باللہ اس میں اور آگے گستاخی یہ ہوئی ہے، چوتھے آسمان سے اللہ کا پیر پھسلا، اور پھر غوث پاک جو ہے سو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کو اوپر کھینچے. اللہ، تو اس کے لیے جب سے غوث پاک کا لقب پڑے گا دستگیر، یعنی یہ کچھ صوفیہ بھی لکھے ہوں گے ایسے باتیں، کچھ صوفیہ بھی لکھ سکتے. یہ حنابلہ جو پھسلے ہوئے حنابلہ ہے ان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جاتے ہی نہیں، عقل لڑاتے نہیں، وہ عقل کو بازو پھینک دو بولتے. عقل لڑاؤ بھائی، مطلب تھوڑی بہت ایک حد تک. ٹھیک ہے، اعتدال متعلق کیا کرتے؟ صرف عقل لڑاؤ اور کچھ نہیں، قرآن کا انکار کر دیا. تو نزول میں ایسے ہی بحث ہوتی، ہم ان کو مشبہ کہتے، وہ ہم کو کہتے معطل، آپ قرآن کا انکار کر دیے. لیکن یہاں پر تصوف کا نقطہ ایک ذہن میں رہنا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب آپ ارشاد فرمائیں تو کیا آپ کا یہ منشا تھا کہ ہم لڑیں گے؟ یہ بات پر غور و فکر کرنا ہے ہم کو. تصوف ہم کیونکہ اپنے آپ کو صوفیہ سے منسلک سمجھتے ہیں اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو یہاں پر اصل مقصد ایک صوفی جب دیکھتا ہے یہ حدیث کو، یہ عقیدے کی نظر سے نہیں دیکھتا. صوفی دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوا نہیں ہوا، یہ سب نہیں دیکھتا. انہیں کیا معنی ہے، انہیں بتا کیا کرنا ہے میرے کو. سب سے پہلی شاید نشست میں آپ کی مثال دی گئی کہ ہم مخلوق ہے، اور صوفیہ جو ہے سو اللہ رب العزت کی جو پہچان کرتے ہو.
ہاں اللہ کے ذریعے مخلوق کی پہچان کرتے ہیں اور ہم مخلوق کے ذریعے اللہ کی. بالکل. تو یہاں پر جب وہ حدیث سے گزرتا ہے ایک صوفی تو وہ یہ بحثوں میں نہیں پڑتا کہ حنابلہ کچھ بھٹکے ہوئے یہ بول دیے، مشبہہ کچھ یہ بول دیے، مجسمہ یہ بول دیے، اشاعرہ کا تو عقیدہ یہ ہے، میں اشعری ہوں. ہاں تو وہ دیکھتا سرکار کا کیا منشا ہے. سرکار جب فرما رہے ہیں وہ حدیث پاک، کیا منشا ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا منشا ہے وہ حدیث سے؟ بس ختم. رات کے آخری حصے میں اٹھو اور عبادت میں مصروف ہو، بس ختم. یہ تصوف کا زاویہ ہے. دیکھیے آپ، عقیدہ پڑھنا ضروری ہے، فقہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن تصوف کے بغیر آپ کا دین نامکمل. آپ کے دین میں جو روح ہے تصوف. ٹھیک ہے، یہ بات ضروری سمجھنا. کیا وقت ہو گیا؟ زیادہ وقت ہو گیا. ہاں وہ کر دیں گے. کتنی دیر ہوئی ابھی؟ کیا ٹائم ہو رہا؟ 40 ہو گیا. ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. تو 10 ہو رہے ہیں، 10-20 ہو رہے ہیں، 10-20. ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال میں یہاں پہ روک دے رہا ہوں یہ بحث کو. اس پہ اور بہت چیزیں ہیں کہ یہ سب کیوں مسئلے پیش آئے، میٹ دوں میں، یہ سب مسائل کیوں پیش آئے، امت میں کیا ہوا تھا، معتزلہ کہاں سے نکل کے آئے بھائی، اچانک کیا ہو گیا جب معتزلہ اتنا عقل لڑانا شروع کر دیے، اور معتزلہ کا اتنا کیوں عقیدہ کی کتابوں میں نام آتا ہے. ہم شروع سے عرض کر رہے ہیں معتزلہ یہ کرے، وہ غلط کر دیے. ہم کیوں اتنا زیادہ نام لے رہے ہیں معتزلہ کا، یہ سب انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ حکومت میں آگے تھے، اس لیے بہت مسئلے پیدا ہوئے. امام احمد کو بھی قیاد کر دیا گیا تھا. تو خلق قرآن کے بارے میں تھا وہ، ہم بات کریں خلق قرآن پہ. امام احمد بن حنبل کو اسی پر قید کیا گیا تھا. خیر، تو وہ ہاں امام احمد بن حنبل وہ عقیدے کو تسلیم نہیں کیے. علماء کیا کیا کیے ہمارے واسطے. آج کل لوگوں کا کیا ہے، صوفیاں تھوڑے نام نہاد صوفیاں، وہ تو علماء تھے بھائی، اصل تو صوفیاں ہیں بھائی. وہ بھی صوفی تھے، وہ بھی علماء ہیں بے شک، وہ صوفی بھی تھے، ولی بھی تھے. ابو حنیفہ ولی نہیں ہے. اگر کوئی بولے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک یہ ولیاں نہیں ہے بھائی، یہ خالی علماء ہیں. تو آپ کا دین گیا. بالکل. ہاں تو اب آپ ان سے اگر یہ منقول نہیں ہے، کرامات منقول نہیں ہے، ان سے زیادہ ہے بے شک، ان سے بھی اگر اتنا زیادہ منقول نہیں ہے، تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ولایت کا انکار کر دیں گے آپ. بالکل جاہلانہ بات. ہاں بالکل، کیونکہ آپ اس کے لیے مشہور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جاہل. استغفر اللہ. کیا بالکل کیسا لوگوں کے عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کیا ہے اللہ عالم. اللہ ہدایت دے ہم سب. بالکل بالکل بالکل، فقہ میں بھی ہے، عقیدے میں بھی ہے. پھر اس وقت کے فتنوں کو بھی مٹائے ہیں وہ لوگ، مجاہدے کیے وہ. بالکل بالکل وہی ہو گیا. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیمی ذہن بنے ہمارا، تدریسی ذہن بنے. بالکل انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو فقہ میں ہم پچھلی بار تو پڑھ دیے. ہاں تو 3 شرائط تھے صحت کے، شروط الصحت، وضو کے صحیح ہونے کے شرطیں، ویلڈ ہونے کے شروط دیکھے تھے ہم. تو اس میں کیا تھا، پہلا میں خالی اس میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پچھلے بار نہیں کر سکے تھے، کہ تمام جسم پر پانی بہنا، جو بھی جسم کا فرض حصہ دھونا ہے وضو میں، یعنی 4 اعضاء ایک بار. دوسرا کوئی حائل نہیں ہونا، یہ دیکھے تھے، حائل نہیں ہونا کوئی، ہاں بیریئر نہیں ہونا. اور تیسرا ہم دیکھے تھے کہ ایسی آپ کی حالت نہیں ہونا، یعنی حدث کی حالت نہیں ہونا جس کی وجہ سے وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ ہم بولے گندگی شرمگاہ سے ہم صرف ظاہر بھی ہو گئی تو ہم کہتے کہ وضو ٹوٹ جاتا. تو اگر ظاہر ابھی فی الحال ہو رہی ہے تو آپ کیا اس میں وضو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شرط صحہ میں وہ معنی بن رہا. تو یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا ضروری، کہ اکثر ہم مرد حضرات کے واسطے خاص طور پر، کیونکہ ہمارا وضو ایسا بنا گیا ہے فطرتاً، ہم پر ایک چیز فرض ہے
استبرا بولتے ہیں اس کو. آپ اس سے پہلے سنے استبرا؟ ہاں استنجا تو بہت سنے ہوں گے. ہاں استنجا کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے. تو ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سنتے ہیں استنجا. کبھی کسی کو بولنا ہے نا، مطلب خیر نہیں بولنا چاہیے ویسا، لیکن کوئی کچھ زیادہ دین کے معاملات پہ، خاص طور عقیدے پہ جو کوئی بہت زیادہ بحث کرتا ہے تو لوگ بولتے اس کو استنجا کے مسائل بھی نہیں آتے، پھر بھی اتنے بڑے باتیں کر رہا. لیکن بہتر کیا ہے معلوم؟ استبرا بولنا. کیوں؟ یہ آگے آنے والا ہے، پھر بھی ابھی کیونکہ یہ ٹاپک ہے تو میں عرض کر دوں. استنجا ہے سنت، حنفی فقہ کے مطابق عرض کر رہا ہوں، دوسروں کا پتہ نہیں. استبرا ہے فرض. دیکھیں آپ، اور استبرا معلوم ہی نہیں اکثر لوگوں کو. استبرا ٹھیک ہے، اصطلاح نہیں معلوم ہے، سمجھ سکتا ہوں میں، لیکن اکثر لوگوں کو استبرا کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے، استنجا کا کانسیپٹ تقریباً سب لوگوں کو معلوم، استبرا کا کانسیپٹ اکثر عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں عرض کر دے رہا ہوں، استبرا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مرد حضرات پیشاب کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب وہ فارغ ہو جائیں، وہ جو بھی قطرات باقی ہیں وہ قطرات کو دور کرے. ہاں تو اب صرف صاف کرنے سے نہیں ہوتا، وہ ظاہر باہر بعد میں کیا ہوتا، کچھ دیر کے بعد ہاں خارج ہوتے. اور لوگ کیا سمجھتے معلوم؟ میں معذور ہو گیا شاید، ایسا ہوتا لوگوں کو. ہاں لوگ سمجھتے نہیں میں معذور ہو گیا، شاید کچھ ہو گیا شریعت اعتبار سے. آپ فقہ پڑھیے نا، معلوم ہوتا کہ معذور ہوئی نہیں ہوئی. آگے مسئلہ آنے والا ہے معذور کب ہوتے، اتنا آسانی سے معذور نہیں ہوتے فقہ کے اعتبار سے ہم جب پڑھیں گے. تو استبرا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ سے جو اندر باقی خطرات ہیں وہ قطرات سے بری ہو. استبرا مطلب اپنے آپ کو بری کرنا، بری کرنے کی کوشش کرنا، بری ہو خطرات سے، تاکہ بعد میں خلل پیدا نہ ہو آپ کو. آپ نماز میں اچانک نکل گئے، ہاں شبہ بھی ہوتا. ٹھیک ہے، شبہ کیوں ہوتا؟ استبرا فرض آپ کر دیے، اس کے بعد اگر آپ کچھ محسوس ہوا اس کو بازو کر دینا، کیونکہ آپ استبرا کر چکے. آپ استبرا نہیں کیے، فرض تھا، استبرا نہیں کیے، اور پھر آپ بعد میں شبہات ہو رہے، وہ ہوا یہ ہوا، کچھ محسوس ہو رہا مجھے کہ قطرے نکل گئے، تو پھر آپ ہی غلطی ہے. آپ فرض نہیں کیے پھر آپ کو شبہات ہے. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں طریقہ کیا ہے استبرا کا؟ طریقہ آسان ہے. آپ فارغ ہونے کے بعد کم سے کم اچھا چلیے. اچھا چلنا کیا مطلب؟ 40 قدم. ٹھیک ہے، 40 قدم چلیے، 40 قدم چلیے تو ایک چلنا ہو گیا سمجھے. اور اگر خطرات ہے کچھ تو باہر نکل رہا تھا چلنے میں، وضو کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، استبرا کرنا ضروری جب بھی فارغ ہوئے. یا آپ پیشاب نہیں سوری استبرا کے لیے چلنا، یا آپ سو کر اٹھنا، وقفہ گزرنا. ٹھیک ہے، جس سے آپ کو پکا ہو کہ اب خطرات نکلنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ خود سے کوشش کریے کہ جو خطرات ہیں اندر آہستہ سے، اتنا بھی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے لیں. ٹھیک ہے، اپنا کو ضرر پہنچانا نہیں ہے. ایسا کریں کوشش کہ اندر خطرات کچھ ہیں وہ باہر نکل جائے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کیسا کرنا ہے، وہ آپ کو جیسے آسانی ہو. یا ایسے پوزیشنز ہیں جس میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں مجھے ایسا کروں گا، یا بھاگ رہے. ٹھیک ہے، مجھے ایسے پوزیشن میں پتا ہے کہ خطرات اکثر مجھے نکلتے ہیں، تو ویسا پوزیشن میں آپ جائیے تاکہ آپ کے جو خطرات باقی ہیں وہ نکل جائیں. تو آپ استبرا کر لیے، آپ کا فرض پورا ہو گیا. اب آپ یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ جو خطرات تھے وہ پورے خارج ہو چکے ہیں. اب آپ پھر جب وضو کریں گے، اب کوئی شک آئے، آپ کو شک آیا، کچھ محسوس ہوا، کچھ ہوا، وہ شکوک کو بازو پھینکیے. کیوں آپ کا ہمارا کیا تھا قاعدہ کیا تھا؟ شک یقین کو نہیں توڑتا. یقین ہو گیا، فرض انجام دے دیے، ختم. اب کوئی شک آیا نا تو علماء کیا بولتے ہیں معلوم؟ امام طحطاوی لکھے، ہاں وسوسہ سے بولتے ہیں. تو آپ کو کوئی خطرات اگر محسوس ہوا نیچے، تو آپ سب سے پہلے جب آپ فارغ ہوتے ہیں وہ سب استبرا کر لیے بعد کیا کریے، آپ استبرا کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی چھنک لیجیے حصے پہ، اپنے نیچے کے حصے پہ، کپڑوں پر. تو جب بھی آپ کو کچھ محسوس ہوا تو آپ بولنا وہ کچا پن جو میں پانی پھینکا تھا نا اس کا ہے وہ،
ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ شکوک سے دور کر لیں, ٹھیک ہے. اور کبھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ذرا کنفرم کر لوں کیا, اور وہ دیکھتے ہیں کہ خطرے نکلے. دیکھنا بدعت ہے, کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ اپنے آپ پہ اور وسوسے کو آپ کیا کر رہے ہیں, یقین بدل دے رہے ہیں. وسوسے سے دور بھاگنا ہے, آپ الٹا بڑھاوا دے رہے ہیں اس کو. تو سنت سے ثابت نہیں ہے, بدعت ہے, بالکل دیکھنا نہیں ہے, بالکل اس کو ترک کرنا ہے, اگنور, ٹھیک ہے. کچھ بھی ہوا کچا پانی چھڑک لینا, اور وہ کچا پن ہے سمجھ لینا, آگے بڑھ گئے. کوئی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا, آپ کا وضو برقرار سلامت ہے, ٹھیک ہے. تو استبراء کے بارے میں کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ ضروری چیز نظر آئی تو میں وہ عرض کر دیا. تو یہاں پر جو امام شرملاری فرمائے کہ ایسے حدث کا نہ پایا جائے جیسے پیشاب کا مخرج پر ظاہر ہونا, تو وہ کب ہے؟ استبراء کے بعد. استبراء کے بعد کی بات ہو رہی. وضو آپ کریں گے استبراء کے بعد کریں گے, استبراء سے پہلے کریں اور آپ کو کچھ محسوس ہوا تو غلطی آپ کی ہے, کیونکہ آپ یقین پر آئی نہیں. یقین پر آئے تو شک نہیں توڑتا, آپ یقین پہ آئی نہیں تو آپ کا پھر وضو خطرے میں پڑ جاتا. اگر آپ کو کچھ شکوک ہے, یقین ہو سکتا ہے آپ کو, خطرے نکلتے لوگوں کو, ٹھیک ہے, اس پہ خیال رکھنا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ امام شرملاری فرما رہے ہیں اچھا آپ پڑھیے نا, ادھر یہاں ہے لیفٹ سائڈ, لیفٹ پہ ہے, نہیں ادھر وہ پوائنٹ, ہاں اٹس لیگل حکم. Is the permissibility of that which was impermissible before it, such as performing the prayer and touching a copy of the Quran. ہاں, تو وضو کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ یعنی وضو کا عمل ہو رہا ہے, جو عمل کا ہم کر رہے وضو نہیں, وضو کا حکم کیا ہے؟ جیسے بولے فرض ہے, بولے نا استبراء کیا ہے؟ فرض ہے فارغ ہونے کے بعد, ٹھیک ہے. استنجا کیا ہے؟ فارغ ہونے کے بعد سنت مؤکدہ ہے. تو وضو کا کیا حکم ہے؟ تم فرمائے, کیا فرمائے؟ permissibility of that which was impermissible before it. تو اس کا حکم چینج ہوتا, بدلتا. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں, تلاوت قرآن کرنا چاہ رہے ہیں, ہاں, اس کے حساب سے اس کا حکم بدلتا, ٹھیک ہے. تو ہم اصل جو چیز چاہ رہے ہیں وضو کے ذریعے وہ ہے کہ ایسی چیز جو ہم پر پہلے جائز نہیں تھی وضو کے باہر, وضو کے بغیر, اس چیز کو ہم اپنے آپ پر جائز کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی نماز پڑھنا جائز ہے وضو کے بغیر نہیں ہے, تو ہم اس کو جائز کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ اگر نماز فرض ہو گئی اور وقت بھی تنگ ہو گیا بہت زیادہ کہ آپ وضو میں موسع پر آ گئے تو وضو آپ پر فرض ہو گیا. ویسے ہی قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ, تو قرآن تو پڑھنا فرض نہیں ہے خالی وقت میں, لیکن آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں مستحب, ٹھیک ہے, تو وضو بھی مستحب ہوگا وہ ٹائم, اس کا حکم مستحب ہے. اگر تحیۃ الوضو یا کوئی تحیۃ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں بالکل, تو وہ بھی مستحب, تو وہ بھی مستحب کے زمرے میں آئیں گا, ٹھیک ہے. کہ آپ وہ چاہ رہے ہیں جو حرام تھا آپ کے لیے کرنا, بالکل, وہ بھی وضو اس کے حساب سے رہیں گا, ٹھیک ہے جی. Its integrals, rukn, arkan, are its aforementioned obligatory elements. ہاں, تو اس کے جو فرائض ہیں کیا ہیں, اس کے ارکان کیا ہیں؟ نماز میں ہم دیکھیں گے, نماز میں دو چیزیں ہوتے ہیں, ایک ہوتا رکن اور ایک ہوتا فرض. کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ رکن فرض ایک ہی چیز ہے, نہیں ہے ایک ہی چیز. کیوں؟ اچھا, اس سے پہلے میں یہاں پہ اور ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. ہم وضو کہے کہ وہ چیز حلال کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم پر حرام ہے, ٹھیک ہے, ابھی بات کی ہے, تو وہ دنیاوی حکم ہے. اخروی حکم کیا ہے وضو کا؟ ثواب, آخرت میں ثواب ملنے والا ہے وضو کرنے سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بار بار کرتے جائیں گے ایک ہی نشست میں, تو اسراف ہو جاتا, ہم دیکھے تھے مکروہات میں, لیکن ہمارا نیت کریں گے. ہاں, تو وہ دنیاوی اعتبار سے کیا ہے, وہ چیز حلال کرنا جو حرام تھی, اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہے, ثواب ہے آخرت, ٹھیک ہے, آخر میں ثواب. ہاں, تو واپس یہاں پر رکن اور فرض میں فرق کیا ہے؟ فرض
کوئی چیز ایسی چیز ہوتی ہے, ہم دیکھے تھے اس سے پہلے بھی, اگر اس میں ایک بھی فرض اگر فوت ہو گیا تو پھر وہ چیز ہوئی نہیں, انویلڈ, ویلڈٹی پہ فرق پڑ جاتا. رکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کی حیت میں سے کیا بولوں میں آپ کو, نماز میں کیا کیا ہے بھائی؟ ارکان, قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, نہیں قوما نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, تو نماز کی شکل ہے, آپ کسی کو دیکھتے, ٹھیک ہے, قعود ہے, قاعدہ. نماز میں آپ کسی کو دیکھتے تو آپ دیکھ کر بولتے ہیں نماز کے کچھ پارٹس ہیں, کھڑے ہونا ہے ایک, اس کی حیت, اس کی فارم, اس کی شکل, نماز کی شکل. ہاں, حرکات نہیں بولوں گا میں, اس کی شکل کیا ہے جو ایک ذہن میں تصور جو آتا نا انسان کے, جب آپ بولتے ہیں نماز تو ذہن میں کیا آ رہا؟ آپ کے ذہن میں سجدہ آتا, رکوع آتا, کھڑے ہونا, قیام آتا, ٹھیک ہے, قاعدہ بھی آتا, بیٹھنا بھی آتا. بالکل. تو یہ جو ہے نا, یہ نماز کے ارکان ہیں. یہ صرف اتنے نہیں ہیں, اور بھی ہیں جب پڑھیں گے. خالی میں تصور کے لیے عرض کر رہا ہوں, کانسیپٹ کے لیے, کہ رکن وہ ہوتا جو اس کی شکل میں سے ہوتا, اس کا جو فارم ہے, فارم نماز کی جو حیت ہے, اس کو ہم کہیں گے رکن. لیکن اس کا صرف فرض رکن صرف رکن نہیں ہے, کیونکہ نماز کے فرائض میں سے جگہ کی پاکی ہے, کپڑوں کی پاکی ہے, ٹھیک ہے, نیت ہے, ہاں وقت کا ہونا, یہ شرائط ہے, یہ نماز کے باہر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ فرض ہے نہیں ہے, تو فرض نماز کے باہر ہے وہ, لیکن ہم نماز کی جو شکل ہے اس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ارکان ہے, ٹھیک ہے. تو ارکان اندر کچھ فرائض ہے, کچھ باہر فرائض ہے, وہ شرائط بولتے ہیں. تو باہر شرائط ہے, ان کو ہم باہر جو فرض ہے وہ شرط بولتے, اندر جو ہے اس کو ہم رکن بولتے. بالکل, ہاں طواف زیارت ہے, صحیح ہاں ارکان بولتے ہیں, لیکن صحیح فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہاں دیکھیں گے ہم, صحیح واجب ہے, لیکن اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پر کیا ہے مسائل. لیکن جیسا حج کا فار ایگزامپل بولتے, اس کے فرائض عرفات میں قیام کرنا, احرام پر بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ وہ شرط ہے, اور رکن میں سے نہیں ہے بولتے کچھ علماء, حنفیوں میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. خیر وہ ایک باریکی کی بات ہے. تو 3 فرائض ہے بولتے اصلاً, ٹھیک ہے, طواف زیارت, عرفہ میں قیام کرنا, اور احرام. خیر وہ ایک حج کا الگ ہے, وہ بہت باریک ہے. تو یہاں پر میں خالی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رکن میں فرض میں فرق ہوتا, تو شرط اور رکن دونوں کے دونوں فرض میں آتے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس لیے امام طحاوی فرمائے کہ 4 جو ارکان کون سے ہیں, جو فرائض ہیں, جو فرائض ہے وہی اس کے ارکان, بس, ٹھیک ہے. یہ ایک باریک سوچ سکتا ہے بھائی کیا مطلب ہے بھائی, رکن فرض تو ایک ہی چیز ہے, کیوں لکھے وہاں پہ, اس لیے میں عرض کرا. جی ہاں. پھر the categories of wudu are 3: pہلی obligatory, mandatory and recommended. obligatory یعنی فرض, پھر mandatory, ہاں mandatory یعنی compulsory, واجب, پھر recommended یعنی مندوب بولیے, نفل بولیے, مستحب بولیے, ٹھیک ہے. یہ ہم دیکھ لیے. وضو کے الگ الگ اقسام ہو سکتے ہیں, فرض ہو سکتا, واجب ہو سکتا, مستحب ہو سکتا. فرض کب ہوگا بول رہے ہیں آپ سے, کیا ہے؟ اب سب سے پہلا obligatory فرض, namely when a person is in a state of minor ritual impurity and intends on doing, یا ان میں سے کچھ چیزیں کرنا چاہ رہا. سب سے فرسٹ the ritual prayer, the prostration of recital, سجدہ سجود, تلاوت, touching a verse of Quran unless with a non-attached barrier. ہاں ان تینوں کے لیے وضو اب obligatory ہو جاتا ہے. وضو فرض ہے. کیا کیا ہے بولے؟ نماز پڑھنے کے لیے ritual prayer یعنی ہمارے 5 وقتہ نماز ہے, نہیں کون سی بھی نماز کے لیے, ٹھیک ہے. ہاں پھر prostration of recital, سجدہ تلاوت ہو کہ سجدہ کون سا بھی سجدہ ہو, تلاوت کا ہو, شکرانے کا ہو, آپ کو سیم جو نماز کے شرائط ہیں وہ سب شرائط ہونا ضروری ہے. touching a verse of the Quran unless with a non-attached barrier. ہاں مس القرآن, قرآن کے
مس کرنے کے لیے بھی آپ کو فرض ہے. یہاں ایک سوال ہے جی. اگر ہم اتفاقاً بے وضو ہے, ہم کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو گئے, ہم زیارت کی نیت کی چلے گئے ہوں, لیکن وضو نہیں ہے ہم کو, تو کیا ہماری زیارت میں کچھ فرق پڑتا ہے آداب میں؟ ہاں آداب میں سے آداب یہاں ہے, وہ ہم دیکھیں گے آگے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے واسطے بھی آگے آنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو جب فرض تو نہیں ہے لیکن آداب میں سے, ٹھیک ہے, آپ کو ثواب میں کمی ہو رہی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ دیکھیے نماز تو سمجھ میں آ گیا, فرض ہے, کیونکہ آپ نماز ہی نہیں ہوتی آپ کی وضو کے بغیر, تو فرض ہے. سجدے میں سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو کوئی نماز پڑھنے گیا نا بغیر وضو کے ہو عمدن, یہاں پر دکھانا مقصود نہیں ہے بلکہ ایکچوئل نماز پڑھنا چاہ رہا, تو پھر وہ گنہگار ہوگا. نماز تو ہوتی ہی نہیں, گنہگار بھی ہوتا. مس القرآن, قرآن کو ہاتھ لگانا بتا, ہاں نان اٹیچڈ بیریئر, متصل. یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ ہے, اٹیچڈ یا نان اٹیچڈ. متصل کیا مطلب؟ اٹیچڈ. غیر متصل نان اٹیچڈ. تو آپ جب قرآن کو غیر متصل متصل حائل سے ہاتھ لگا رہے ہیں, کس سے متصل؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. یعنی جو ہاتھ لگا رہا, فٹ نوٹ ہے وہ, ٹھیک ہے. امام سنبلائی کیا فرما رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ متصل آپ سے بھی ہو سکتا ہے حائل, اور قرآن سے بھی ہو سکتا. تو قرآن کی جزدان جو ہے کیسا پہچانیں گے متصل ہے نہیں ہے؟ غیر متصل مسلم میں کیا فرق ہے؟ اٹیچڈ بیریئر میں اور نان اٹیچڈ بیریئر میں کیا فرق ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ آپ جب اس بیریئر کو, جو بھی حائل ہے, کور ہے, جو بھی ہے, اگر آپ اس کو پکڑ کر ٹچ کرے اور اس کو ہلائے تو ساتھ میں قرآن بھی ہل رہا ہے, اس قسم سے اٹیچڈ ہے وہ, ٹھیک ہے. ویسے ہی آپ سے جو اٹیچڈ بیریئر ہے, مثال کے طور پر آپ کے کپڑے, آپ کپڑے سے آپ کا آستین اگر بڑا ہے, یا آپ اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں عورتوں کے لیے, یا شال ہے, کیا میں یہ شال سے پکڑ سکتا ہوں قرآن؟ کیا یہ میری شال اٹیچڈ ہے نان اٹیچڈ ہے؟ کیوں نہیں, کہاں ہے اٹیچڈ؟ نہیں, میں آپ کو سمجھانے کے واسطے کرائے, میں جب ہل رہا ہوں تو یہ ہل رہی, تو یہ اٹیچڈ, سمجھا؟ تو میں بغیر وضو اگر ہوں, میں سوچا نہیں ہے تو کپڑا ہے نا, ہاتھ لگا دے سکتا ہوں, کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ ہاں یہ اٹیچڈ بیریئر ہے, اس سے آپ نہیں لگا سکتے. آستین بڑا ہے میرا, ارے بھائی آستین سے کر لیتا ہوں, آستین کو نکال کے پکڑ لے رہے, نہیں. آپ جب ہل رہے ہیں آپ کا آستین آپ کے ساتھ ہل رہا. آپ کا کرتا ہے نا, تو نا پکڑ کے کرتے سے پکڑ لیں گے, نہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا ہو. نان اٹیچڈ بیریئر سے پکڑ سکتے آپ, یعنی کوئی اور کپڑا رکھا ہوا ہے جو آپ سے متصل نہیں ہے, وہ کپڑے سے آپ پکڑ سکتے, ٹھیک ہے, بغیر وضو کے. تو یہ فرق ہے. کبھی کبھار قرآن میں بھی ہم دیکھتے ایسا کور رہتا جو بالکل علیحدہ ہو سکتا, لیکن کبھی ایسا کور رہتا جو آج کل پٹے آتے دیکھیے, آدھا خالی یہاں تک رہتا کتاب کو, ہاں کارڈ بورڈ. ہم دیکھتے ارے یہ تو لگاوا نہیں ہے نا, نکلنے والا ہے نا کور یہ, لیکن ایکچولی وہ متصل ہے, اٹیچڈ ہے وہ, ہاں, تو وہ متصل ہے. تو متصل سے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, جب تک آپ وضو سے نہیں. اور اس میں اور بھی آتی چیزیں, اپلیکیشن عرض کر رہا ہوں میں یہاں پہ, اس کو بولتے فروعات بیان کرنا, تفریعات بول سکتے. یہ مسئلہ ایک لکھا ہوا ہے, اس سے علماء الگ مسئلے. آج کے زمانے میں کیا مسئلے آ سکتے بولیے آپ؟ ماڈرن زمانے میں کیا ہو سکتا مسئلہ, ختم کر دیں گے یہاں پہ ہم آگے. تو کیا ہے بولیے آپ آج کے ماڈرن زمانے کے لیے اس کا اپلیکیشن؟ موبائل فون میں ایگزیکٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آیا ذہن میں, کیونکہ اس میں بھی میں علماء کے دو جوابات سنا. ایک جواب یہ کہ
جب آپ قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور اس میں جب قرآن آیا اوپر ٹیکسٹ تو وضو سے ہونا ضروری ہے. اور کچھ علماء بھی علماء احناف کی بات کروں کچھ علماء یہ فرمائیں گے نہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی کور ہے یعنی جو اسکرین کارڈ ہے ہمارا اس کے اوپر تو اگر وہ اسکرین کارڈ ہے تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی اس کو چھو سکتے ہیں. ہاں دو مسئلے آ گئے. جی ہاں. تو یہاں پر ابھی جو ہم اٹیچڈ بیریئر کی بات کریں اب اس کا اپلیکیشن یہاں پر بھی آتا تو آپ جو صحیح فرمائیں کچھ علماء فرماتے اب یہاں پر قرآن کی بات ہو گئی ٹھیک ہے. اگر قرآن کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب ہے قرآن تو نہیں ہے میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں قرآن کتاب کو لگا سکتا ہوں تو علماء فرمائے کتاب میں کہیں پر قرآن کی آیت ہے اکثر ہوتی ٹھیک ہے پورا تو نہیں ہے قرآن لیکن کہیں کا ہاں تو کیا میں وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہوں بغیر وضو کے ہاں کوئی بھی کتاب ہو دینی یا دینی نہیں بھی ہے تو کوئی اور کوئی غیر مسلم لکھا ہوں گا ہاں پھر کیا کریں گے آپ تو وہاں پر اللہ فرمائے قرآن کو ہاتھ لگانا ہے لکھا ہوا کتاب میں وضو ہونا فرض ہے انلیس وہاں پہ بیچ میں نان اٹیچ بیریئر ہے تو الگ بات ہے ابھی ہم بات کر لیے اس کی. تو ڈائریکٹ ہاتھ لگانا ہے یا تو وضو ہونا یا نہ تو بیچ میں حائل ہونا وہ بھی غیر متصل حائل اتصال والا حائل نہیں ہونا. اور یہ تو کتاب کا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم فون میں لے کے آئیے فون میں لائیے فون میں آپ جو بولے کچھ علماء فرماتے کہ جب اب اس میں ٹائٹ علماء بھی ہے کچھ اسٹرکٹ سب سے اسٹرکٹسٹ جو علماء ہیں وہ بولتے جب فون پہ قرآن سامنے آ گیا آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں مصحف آن کرے اپلیکیشن پورا پیج آ گیا کچھ علماء اتنے ٹائٹ ہے وہ بولتے کہ اب یہ فون ٹوٹلی فون ہی پورا قرآن کے ویسا بن گیا بولتے ہو تھوڑا بہت زیادہ ٹائٹ ہے آپ فون کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے بولتے بغیر وضو کے خطرناک ہو گیا یہ وہ زیادہ ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہاں وہ ان کا کہنا وہ ہے ان کا یہ کہنا ہے تو آپ وہ فون کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ تھوڑی سی ٹائٹ ہے یہ اس پہ فتویٰ نہیں ہے ٹھیک ہے اکثر جو میں علماء کے پاس پڑھا حنف کے پاس وہ کہتے ہیں اس پہ فتویٰ نہیں یہ تھوڑا ٹائٹ معاملہ. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ جیسا آپ فرمائے کہ جب تک وہ قرآن کا اپلیکیشن آن نہیں کرے ہاتھ لگائیے آن کر دیے تو اسکرین پہ جہاں پر بھی آیتیں ہیں کتاب کے ویسا ہو گیا ٹھیک ہے فون کو ہاتھ لگا سکتے لیکن جہاں پر آیتیں ہیں وہاں پر وہ حصہ اسکرین کا ہاتھ نہیں لگا ٹھیک ہے اسکرین پہ ہاتھ لگا سکتے آپ جہاں پر قرآن کی آیت نہیں ہے وہاں پہ ہاتھ لگا سکتے لیکن جہاں پر بھی آیتیں آ گئے تو وہ کتاب کے ویسا بن گیا نہ ایک عام کتاب کے ویسا بن گیا تو وہاں پر ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ ٹھیک ہے. اب کچھ علماء بولتے ہیں مصحف ہیں قرآن کی جو مصحف ہم اپلیکیشن آن کرتے تو پھر اس میں وائٹ اسپیس رہتی مارجن ہوتی حاشیہ جو رہتا وائٹ حاشیہ وہ قرآن کی جو فوٹو کاپی لے کے کرے سو ہے کیا اس کو ہاتھ لگائیں گے تو علماء فرمائے اب وہ سیکنڈ اوپین والے دوسرے قول والے جو میں کر رہا ہوں وہ کہے بہتر ہے وہ اتنا حصے کو آپ ہاتھ مت لگائیے لیکن لگ گیا تو غلطی سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس میں کوئی لکھا ہوا نہیں ہے نا. اور تیسرا جو ہے اس پہ فتویٰ ہے صحیح قول جو علماء فرماتے ہیں آج کے اکثر فرماتے ہیں کہ جب فون پہ اپلیکیشن کھل گیا تو کتاب کے ویسا بن گیا اس پر فتویٰ ہے ٹھیک ہے اس پر عمل کرنا بہتر ہے کہ وہ کتاب کے ویسا بن گیا جہاں پر بھی آیت ہے اسکرین پر اس پر ہاتھ نہیں لگانا وضو کے بغیر ٹھیک ہے. تیسرا جو آپ فرمائیں کیا فرمائیں آپ تیسرا وہ جو کارڈ ہے اوپر ہاں اسکرین گارڈ ہے اسکرین پہ نہیں ہے اسکرین کے نیچے ہے آیت ہاں تو بیچ میں ایک حائل آ جا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے. یہ بھی ضعیف قول ہے پہلا قول بھی ضعیف تھا جو بہت ٹائٹ تھا تیسرا بھی بہت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے یہ کیوں اس کی وجہ سے ختم کر دیں گے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا بیچ میں حائل ہے تو بولے آپ لیکن حائل کیا ہے متصل ہے غیر متصل ہے کیا ہے تیسرے قول میں جو ہم بات کریں کہ بغیر وضو کے آپ آرام سے ہاتھ لگا سکتے تو متصل ہے پھر تو قول ضعیف ہو گیا ٹھیک ہے. فتویٰ ہے کہ جب تک قرآن سامنے ہے
قرآن کے آیتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ عمل کرنا بہتر ہے. جی ایک سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کچھ لوگوں کو مثانے کمزور ہوتے ہیں اور پیشاب خارج ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے، تو ان کو جو ہے سو بار بار وضو ٹوٹنے کا ڈر ہو جاتا، تو اس طرح وہ کس طرح نماز پڑھیں، یہ اس کا سوال ہے. اچھا، یہ میں اس کو بولتا ہوں، یہ معذور کا مسئلہ اگر ہے کیسا ہے وہ ختم میں عرض کرتا ہوں. ہاں وہ میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ ختم کر دینا چاہ رہا ہوں میں. تو مسل قرآن کا اور ایک، تو یہ قرآن کی بات ہو گئی نا، ویسے ہی ختم کر دے رہا ہوں کہ جو دوسرے تراجم ہیں قرآن کے، یہ بات بھی ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ جو ترجمے ہیں حناف کے پاس ہے، یہ دوسروں کے پاس شاید نہیں ہو، کہ ہم بولتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کا ترجمہ بھی ہے تو اس کو بھی وضو سے ہاتھ لگانا چاہیے، وہ سیم قرآن کے حکم میں آئے گا، چاہے وہ اردو ہو انگریزی ہو. یہ حناف کے پاس ہے شاید صرف، میرے خیال سے دوسرے حضرات کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں تو ترجمہ ہے میں ہاتھ لگا سکتا ہوں. نہیں لگا سکتا، فرض ہے آپ کو. ٹھیک ہے، حناف کے پاس. ویسے ہی جو دوسرے مذاہب کے پرانے کتب ہیں، بائبل، تورات، یہ سب ہیں، ان کے اگر آپ نسخے پکڑ رہے ہیں تو کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ یہ تحریف ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن احتمال ہے کہ کہیں کہیں ہو سکتا ہے کلام اللہ، ایکچولی کلام اللہ ہو سکتا، ترجمہ بھی ہوگا. تو ہم کہتے ہیں علماء حناف احتیاط کریے، اور باوضو ہی آپ کو فرض ہے کہ آپ اس کو پکڑیں، کچھ واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کا بھی خیال رکھنا. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ سب چیزیں، ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں معلوم ہونا آپ کو ضروری ہے کیونکہ ہم باقاعدہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو روک دیں گے آج کے واسطے، اگلی بار ہم دیکھیں گے اور کون سے اقسام ہیں. تو وہ جو آپ کا سوال تھا معذور کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حیض و نفاس میں ہم دیکھیں گے، آگے آنے والا ہے، استحاضہ کے مسئلے میں آئیں گا وہ. تو اس کے لیے میں خالی عرض کر دے رہا ہوں، آپ جا کے کتاب پڑھ سکتے ہیں، کتاب میں ہے ہماری، وہ آخر میں حیض و نفاس کے چیپٹر میں ہے، وہ اس مینسٹریشن کے چیپٹر میں آئیں گا وہ. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز سے ایک نماز تک جو وقفہ ہے، اس میں انسان کا عذر ایسا ہو کہ اس کو اتنی مقدار، اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے بغیر وہ عذر پھر سے لائق ہوئے. یعنی قطرات نکلنے کا کسی کو، یا ہوا خارج ہونے کا کسی کو عذر ہے، ان کے پاس نماز پڑھنے کتنا ٹائم ہونا، 5 منٹ مثال کے طور پر. آپ کے پاس 5 منٹ پلس 1 منٹ وضو کا لے لئیے، آپ کے پاس فرض وضو صرف 4 اعضاء، ایک بار، ایک مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں. اتنا وقت بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ 6 منٹ، 5 نماز کے 1 منٹ وضو کا، اتنا وقت بھی نہیں ہے آپ کے پاس نماز پڑھنے کا. آپ کا وضو پھر لائق ہو جاتا 2 منٹ میں، ہر 2 منٹ کو ہو رہا. اگر یہ حصہ، ایسی حالت آپ کی ایک نماز کے وقت سے دوسرے نماز کے وقت تک ایسی رہی، یعنی اثر سے، ایگزامپل اکثر سے لے کے مغرب تک آپ کی ایسی حالت رہی کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، اتنی حالت تھی آپ کی، تو اب آپ شرعی اعتبار سے آفیشیلی معذور بن گئے. پہلے نہیں بنے، وقت ختم ہونے بعد وقت بنے. پھر اب کیا ہوتا، یہ ایک پورا وقت نکل گیا، اب آپ کو معذور برقرار رہنے کے واسطے حکم یہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ نیکسٹ جو ٹائم ہے، نیکسٹ جو وقت ہے اگلا، یعنی مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک، یہ وقت میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ عذر لائق ہونا. اب ضروری نہیں ہے کہ ٹوٹل پورا وقت ہو، ایک مرتبہ لائق ہو گیا تو آپ معذور برقرار رہے. ٹھیک ہے، اب معذور برقرار رہنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، تو آپ پھر سے وہی کریں گے. معذور ختم کیسے ہوں گے، آپ حالت میں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ ایک وقت ایسا گزر گیا ایک نماز کا جس میں آپ کو وہ عذر لائق ہوا ہی نہیں، ایک بار بھی نہیں ہوا، تو آپ آفیشیلی اب معذور کے حالت سے باہر نکل گئے، اب آپ معذور نہیں رہے. تو معذور کا وضو کیسا کرنا ہے، ان کو ہر نماز کے وقت شروع ہونے پر ان کو وضو کرنا پڑتا، اور ان کا وضو برقرار رہتا آخری وقت تک بھی، اور انہوں اس سے ہر قسم کی نماز پڑھ سکتے. جیسے ہی وقت ختم ہوا وضو ٹوٹ گیا، تو ان کے نواقض میں وضو کے جو توڑنے والے اشیاء ہیں، امور ہیں، اس میں اضافہ ہو جاتا. وقت ختم ہونا، اس کا اضافہ ہو گیا. جو ان کے دوسرے نواقض ہیں وہ تو ہیں. اور یہ بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا جو عذر ہے، فار ایگزامپل لیفٹ بائیں نوسٹرل میں، ٹھیک ہے، نت میں خون بہ رہا آپ کا، تو آپ کا یہ عذر ہے، آپ کا عذر یہ نہیں ہے.
تو آپ کا عذر ہوا، یہ ثابت ہو گیا، ایک وقت نماز کا ایک وقت پورا گزر گیا، آپ شرعی اعتبار سے معذور بن گئے، آپ کا یہ بہرا خون بہرا آپ ایک وضو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وقت ختم ہوا تو وضو ٹوٹ جا رہا آپ کا، تو پھر آپ نیا وضو کر رہے ہیں اگلی نماز کے واسطے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا اچانک بیچ میں یہاں سے خون نکلا تو یہ آپ کا عذر تھا؟ نہیں تھا، سیدھا والا آپ کا عذر نہیں تھا، آپ کا عذر تھا بائیں والا۔ تو جب یہ ٹوٹا، یہ نکلا، ایک بار بھی نکلا، تو آپ کا عذر ٹوٹ گیا، کیونکہ غیر معمولی ہوا، ہاں عذر کے علاوہ ہوا۔ ویسے ہی آپ فارغ ہونے گئے، کیا آپ کا عذر ہے فارغ ہونا؟ نہیں۔ کیا خطرات پیش آپ کے عذر تھا؟ نہیں تھا، آپ کا عذر تھا لیفٹ نوسٹرل سے خون بہنا، صرف آپ کو رخصت ہے اس پر بس، باقی سب جو ہے وہ اپنے آپ وضو توڑیں گے آپ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات کا خیال رکھنا ضروری بس، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا مسئلہ دیکھیں گے آگے، میں خالی عرض کر دیا مختصراً تیز۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔